صحیح. جی سر. ہلو، آواز آنے لگی؟ جی سر. جی سر. ہاں جی آ رہی ہے. دیکھو یہاں ایک طرف بات اشارہ اس بات کی طرف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کی کوشش بھی کی ہے. سب سے کہتے ہیں بہتر بحث اس پہ کیا ہوا ہے علامہ قرطبی نے. آپ اس کو دیکھ لے. اس نے اصل میں اس سے مقصد جو ہے وہ عربی کلام کا ایک اسلوب تھا کہ جو اہم بات وہ کہتے نا تو شروع سے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے یا کلمہ استعمال کرتے تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ ہو. شاید اسی طرف بعض لوگ جاتے ہیں کہ اس کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن اس کے لیے وہی ہمارے جو علماء و مفسرین حضرات نے جو ذکر کیا ہے کہ چونکہ یہ مشابہات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، لہٰذا اس میں زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نے جو ہے ایک ایسی چیزیں پہ متشابہات کے پیچھے پڑنا یہ بھی زیغ ایمان کی نشانی ہے، لہذا زیادہ اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. البتہ ایک بات یہاں یہ کہ ذکر کرتا ہوں کہ پورا قرآن کریم تو یعنی یا تو مکے یا اس کے آس پاس یا مدینے یا اس کے آس پاس جگہوں پر نازل ہوا ہے، لیکن ایک آیات کے متعلق آتا ہے کہ وہ یہ آیات جو ہے آسمانوں پہ نازل ہوئی ہے. جب آپ معراج پر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں آپ پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. یہ آیات وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. یہ آیات جو آپ کو معلوم ہے یا سورت کا وہ آپ نشاندہی کر لیں کہ یہ جو ہے یہ آسمان پر نازل ہوئی ہے. یہ ایک نقطہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں. باقی جو ہے پورا قرآن کریم جو ہے وہ دنیا میں نازل ہوا ہے. اس میں ایک جو نزول کا طریقہ ہے نا وہ اس میں بھی بعض صورتیں جو ہے دو دفعہ مثلا کچھ صورت نازل ہوئے جس میں خاصتاً سورہ فاتحہ ہے. یہ اس کی شان، اس کی عظمت کی خاطر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھو کوئی بھی آیات نازل ہوتی تو حضرت جبرائیل جب آتے تو آپ ایک خاص شان و شوکت سے آتے. اس میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں جو نازل ہونے کے وقت آپ کے ساتھ ہزاروں کیا تھے یہ فرشتے ہوا کرتے تھے. وہ اس آیات و اس صورت کی شان و شوکت کی وجہ سے پورا قرآنی شان و شوکت والا ہے، لیکن بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ زیادہ خصوصیت دی ہے. اس لیے جو طریقہ نزول تھا تو اس میں حضرت جبرائیل امین کے ارد گرد ہزاروں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض صورتوں کے ساتھ 70,000 80,000 فرشتے آپ کے اس میں ساتھ نازل ہوئے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو ہے اس صورت کا یا اس آیات کا کیا شان ہے. تو یہ بھی ایک یہ ہے اگرچہ قرآن پورا کہ پورا اللہ شان والا ہے، ہاں اس میں اندرونی فضیلتیں جیسے ہر چیز میں ہوتی ہے تو اس طرح اللہ نے بھی فرمائی ہے. ایک بات یہاں یہ سمجھے، کچھ علماء نے بیان کیے ہیں مکی و مدنی صورتوں میں کچھ جو فرق ہے الفاظ کے بھی اور مضامین کے بھی. الفاظ کے یہ ہے کہ مکی صورتیں مختصر آیتیں ہیں، سخت شدید قسم کے الفاظ ہیں جس میں یہ شدت ہے، اور یہ اس وقت ضرورت تھی. مضمون کے لحاظ سے مکی صورتوں میں تقریباً 10 قسم کے کیا ہے مضامین. اس کی چند ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں مکی صورتوں میں یہ زور بیان، فصاحت، بلاغت کی اونچا معیار، مضامین کی آمد میں دریا کسی روانی ہے، یعنی توحید بیان ہو رہا ہے یا رسالت بیان ہو رہا ہے، اس میں دین کی بنیادی کلیات کا تذکرہ ہے، بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، ایمان و اس کے تقاضے، اخلاق اور اخلاقوں کے اصول،
شریعت کے عمومی اصول کی طرف اشارہ ہے، اور اکثر اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی۔ زیادہ زور عقائد اور مکارم اخلاق پر دیا گیا ہے، اور اہل عرب و اہل کتاب و مسلمانوں کے مابین جو مشترکہ عقائد ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین کے ساتھ مخاطب ہے، مشرکین یا ایو الناس بھی آیا ہوا ہے۔ اس طرح جو مدنی صورتیں ہیں اس میں شریعت کی تفصیل ہے، شریعت کے احکام کی تفصیل ہے، اسلام کی ثقافتی و تہذیبی عمارت کی تکمیل ہے۔ اس طرح اسلوب میں انتہائی ٹھہراؤ، آسان سلیس عربی، مضامین میں سمندر سے گہرائی جیسی ہے۔ اب کہتے ہیں عمل صالح کی تفصیلات، مکہ میں نازل ہونے والے جو کلیات تھے اس کی تفصیل، جو مسلمات مشترکہ ہے، تذکرہ مدنی صورتوں میں بھی ہوا ہے، یعنی جو یہود و تعلیمات یہودی ہے، نصرانی ہے، اکثر و بیشتر جو ہے جو مخاطب ہے وہ اہل کتاب ہے، اور قانون کی اور اخلاق پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک اور بات یہاں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی ہمارے جو ہے یہ ہے، کچھ لوگوں نے قرآن کی آیاتوں کی الفاظ کی، جیسے ہم نے کیا ہے نا 114 آیاتیں ہیں، آیات کی تعداد 66,666 ہے یا 6,666 ہے، لیکن اس کے الفاظ کے بارے میں مولانا دریابادی نے لکھا ہے کہ 86,430 الفاظ ہیں، 86,430۔ بعض کچھ مفسرین نے 77,934 لکھے۔ اصل میں اس میں وہی جو ہم نے پہلے کہا نا، جو الفاظ بولے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں، تو بعض نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، بعض نے دونوں ایک کو ذکر کیا ہے، جو بولا جاتا ہے اس کو لکھے، جو لکھا جاتا ہے اس کو نہیں، یا جو لکھا جاتا ہے اس کو ذکر کیا، جو بولا جاتا ہے اس کا نہیں۔ تو اس میں کچھ اختلاف آیا، تو اس میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، ورنہ اس کی کوئی یہ نہیں ہے، زیادہ اختلاف اس میں یہ نہیں۔ البتہ دیکھو ایک اور بات جو یہاں آپ سے اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی حفاظت فرمائی۔ دیکھو آپ حدیث کی کوئی کتاب لے لیں، وہ پڑھیں، یا آج کل جو عربی کی کتاب لکھی ہوئی ہے وہ پڑھیں، آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، نہ لکھائی میں نہ معنی میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو عربی اس وقت لکھی جاتی تھی یا بولی جاتی تھی، وہ آج بھی وہی لکھی جا رہی ہے، وہی بولی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی زبان ہے، اس دنیا میں کوئی اور زبان ایسے نہیں ملے گی آپ کو کہ جس میں جو ہے جو زبان بولی جاتی ہے یا جو زبان لکھی جاتی ہے اس میں کوئی فرق نہ آتا ہو۔ ہر 50 100 سال 150 سال 200 سال میں ہر زبان میں تغیر آ جاتا ہے، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ لیکن ایک عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں نہ لکھنے میں فرق آیا ہے نہ بولنے میں۔ آج کل آپ جو ہے احمد شوقی کی شعر پڑھیں یا امرؤ القیس کی شعر پڑھ لیں، دونوں ایک جیسے، اور وہی وزن ہے، وزن بھی وہی ہوگا جو امرؤ القیس کا، اگر آپ صفحہ معلقات پڑھیں گے تو وہی وزن ہے، اگر یہاں ابھی جو ہے احمد شوقی کی شعر پڑھیں گے یا ابراہیم ناجی کی شعر پڑھیں گے تو وہی وزن ہے، کوئی فرق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی زبان کو، قرآن کو محفوظ فرمایا، قرآن کے معانی کو محفوظ فرمایا، قرآن کے الفاظ کو محفوظ فرمایا، تو قرآن کی زبان کو بھی محفوظ فرمایا۔ اب یہاں ایک بات ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کے مختلف، جیسے کسی نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ترجمہ جو قرآن کے ہوا ہے، دیکھو اب تک جو قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں نا، یہ اس نے ذکر کیا ہے نا، غالباً ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کے 205 زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر ہے جو ترکی ہے، ڈاکٹر اکمل الدین احسان اوغلو،
اس نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کی کل زبان جو ترجمہ ہوئے وہ تقریباً 210 ہے یا 215 ہے، لیکن اس نے جو ذکر کیا ہے وہ 200 تک ہے۔ قرآن کے جو اردو زبان میں ترجمے ہوئے نا ان کی تعداد 300 ہے، انگریزی میں جو ترجمے ہوئے نا اس کی تعداد 150 ہے، فارسی اور ترکی میں جو قرآن کے ترجمے ہوئے نا وہ اس کی زبان 100 ہے، تعداد 100 ہے۔ فرانسیسی زبان میں جو قرآن کا ترجمہ ہوا ہے نا وہ تقریباً 581 ہے، ان ایک ہی زبان میں 581 ترجمے، یہ فرانسیسی زبان میں۔ لاطینی زبان میں جرمن زبان میں جو ترجمے ہوئے وہ 55 ہے، لاطینی زبان میں جو ترجمے ہوئے وہ 53 ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے زبانوں میں ابھی تک قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ انجیل کا جو ترجمے ہوئے نا دنیا میں، انجیل کے ترجمہ یا بائبل کا ترجمہ 1800 زبانوں میں ہوا ہے۔ ذرا ذہن میں بات رکھیں کہ مسلمان بھی، آپ اللہ کا فضل ہے، دنیا میں کہیں ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہر زبان کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی قرآن کا تعارف اور قرآن کا ترجمہ، اب جیسے ہم نے کہا کہ وہ تو 500 زبانوں میں 210 زبانوں میں ابھی تک زبانوں کیا ہوا ہے، ترجمہ ہوا ہے۔ یہ جو 300 ہے وہ تو اردو میں صرف پھر ہوئے، 500 جو ہوئے ہیں وہ کس میں، اس میں ہوئے ہیں، فرانسیسی میں ہوئے، 150 جو ہوا ہے وہ انگریزی میں ہے، 55 جو ہوا ہے 56 یا اس میں ہوا ہے، یہ جرمن میں ہوا ہے۔ اس طرح تقریباً 100-150 جو ہے اس میں ترکی وغیرہ میں فارسی میں ہوئی ہیں، لیکن اور زبانوں میں ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور زبانیں سیکھیں یا اس کا قرآن کا ترجمہ، اس کے مقابلے میں جو وہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ذہن میں بات رکھیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں کہ انجیل جس کے پڑھنے والے نہیں ملیں گے آپ کو، انجیل کے پڑھنے والے عشر عشیر بھی نہیں ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے مقابلے میں، لیکن ترجمے 1800 زبانوں میں ہوئے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی زبان ہمارے ہم بولی جاتی ہے، چترالی ہے، ادھر اور بھی کئی زبانیں ہیں، ان میں بھی انجیل کے ترجمے ہوئے، قرآن کا ترجمہ بھی ہوئے چترالی میں، پہلے نہیں تھا۔ تو اس بارے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے، یعنی یہ باتیں تو جو علوم القرآن سے متعلق ہے، ناسخ و منسوخ ہے، فلانے فلانے، یہ باتیں اب تو اس کو، ان چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اب جو قرآن موجود ہے، جیسے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ اب اس میں کوئی منسوخ نہیں۔ یہ ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ تھا یہ اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی تھی، اب جب وہی ختم ہو گئی تو منسوخ بھی ختم ہو گیا اور ناسخ بھی ختم ہو گیا، اب یہاں کوئی ناسخ و منسوخ کی بات ہی نہیں۔ لیکن ہمارا زیادہ زور جو ہے کتابوں میں کس پہ ہے؟ ناسخ و منسوخ کے اس پر ہے، بحث پر ہے، ایسی بحثوں پر ہے جس کا کوئی، اب عربی زبان کے اس پہ بحث ہے، ہمیں اس پہ فصاحت و بلاغت پر ہم بات کرتے ہیں، فصاحت و بلاغت معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو عربوں کے لیے ہے۔ اب میں کیا سمجھوں، آپ کیا سمجھے فصاحت و بلاغت عربی زبان کی؟ ہمیں اب اس چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ قرآن کو عام کیا جائے، اس کے مفہوم کو عام کیا جائے، اس کے معانی کو عام کیا جائے، اور یہ تب ہوگا جب اس کیا ہو، اس کی ترجمے ہو۔ ہمارے مقابلے میں جو، یعنی جس کتاب کو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، ہفتے میں جو آپ جائے کسی بھی دنیا میں کسی بھی چرچ میں جائے، دنیا کی کسی چرچ میں، آپ کو زیادہ سے زیادہ جو بڑا سے بڑا چرچ ہوگا جو ہزاروں لوگوں کو سما سکتا ہے، اس میں آپ کو تقریباً 100-150 آدمی ملیں گے، وہ بھی بوڑھے جن کا اور کوئی کام ہی نہ ہو۔
لیکن اللہ کی فضل ہے آپ مسجدوں میں جائیں تو آپ کو جوان بھی ملتے ہیں، آپ کو بوڑھے بھی ملتے ہیں، آپ کو درمیانے لوگ بھی ملتے ہیں. صبح کی نماز میں بھی، شام کی نماز میں بھی، عشاء کی نماز میں بھی مسجدیں بھری رہتی ہے ہماری. اس پہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بھی مسجدیں اس سے بڑی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ سب قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، خواہ وہ بڑے لوگ ہو یا چھوٹے لوگ ہو. مسجدوں میں ہم بچے جاتے ہیں، مسجدوں میں سیکھتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں ذکر کروں کہ اس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے ہمارے ہاں. کچھ بد اخلاق قسم کے لوگ بن چکے ہیں ہمارے معلمین قرآن، جن کا کردار اسلام کے خلاف ہے. جن کے وہ، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ شکل کے لحاظ سے اب وہ کہتے ہیں سنت کے مطابق شکل ہے. تو ہر ایک شخص جس کی شکل مطابق ہو سنت کے، وہ کیا ولی نہیں ہوتا. تو کچھ درندے برندے جو ہے وہ ہمارے ہاں ملتے ہیں مختلف مسجدوں میں، مختلف مدرسوں میں. اس پہ خیال رکھنا چاہیے. یہ جو ہے جو مدارس ہے، جو مساجد میں یہ ہے، اس پہ کڑی جو ہے کیا نگاہ ہو کہ کہیں بد اخلاقی کا کوئی کیا نہ ہو جائے، واقع نہ ہو جائے. اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں جو ہے اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو عام کر دیں. دنیا میں کوئی ایسی زبان نہ ہو جس میں قرآن کا ترجمہ نہ مل رہا ہو، تاکہ جو ہے لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہوں گے جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہو تو بمشکل وہ اسلام لانے سے اس کو کوئی روکے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ سے یہ عرض ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ جو ہے اس پر بحث کریں گے کہ جو ہے کیا ہو. اس میں آپ جو علوم قرآن کے متعلق کتابیں ہیں وہ بھی آپ مطالعہ کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے مطالعے کو وسیع بنائیں. اب تمہارا بات آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، سمجھ میں آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی جی رضی ایسے نہیں میں گونگو کو بول رہا ہوں کہ ویسے نہیں میں بول رہا ہوں، آپ سنیں نہیں. تو کچھ اشارہ تو دو، ٹھیک ہے، اچھا جی یہ کچھ نہ کچھ تو کہو نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں. ہم نے اس کو میوٹ کیا ہوتا ہے تاکہ کلاس تو میں دیکھو ڈسٹربنس انشاءاللہ نہ ہو. اب تو تمہارا وہ بھی مڈ ٹرم امتحان بھی قریب ہے. جی سر، جی سر. تو علوم قرآن تو آپ کے پاس ہے نا؟ جی سر. ہاں جی. تو ایک سوال اس سے آئے گا، ایک اس سے ہے جو میں جو کیا ہے ہمارے جو لیکچر ہے ان سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک سوال لیکچر سے آئے گا اور ایک سوال وہ کتاب سے، وہ سے علوم آئے گا القرآن. کیونکہ وہ 30 نمبر ہے نا اس کے. تو ایک سوال اس کا آ جائے گا، ایک اس کو 15 نمبروں کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے سر. اور کوئی بات کرنی انشاءاللہ. ہے تو کہو، سوال کرنی ہے تو کرو. ہلو. جی سر. بھائی کوئی اور سوال کرنا ہے تو کرو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہوں؟ سر صفیہ ہادی بول رہی ہوں. ہاں جی جی بولے. سر آپ کو پوچھنا تھا کہ آپ ہمیں کتنے کویسچنز یاد کرنے ہیں، کوئی مخصوص کویسچنز اس کے لیے ہیں؟ پچھلے یہ ایگزام. ایک سوال تو جو ہم نے لکچر دی ہے نا، جی جی علمی تفسیر ہے، اس کی اہمیت ہے، قرآن اور وہی کے اقسام وغیرہ وغیرہ یہ آ جائیں گے. صحیح. اور ایک جو ہے وہ کتاب سے آ جائے گا، اس میں سے کوئی آسان صحیح سوال دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو سر. اس کتاب سر کے جی تقریباً وہ محاذرات قرآنی جو دیے تھے، وہ محاذرات قرآنی کا تو جو بتایا تھا اس میں سے تو نہیں آئے گا؟ اسی میں ہے، اسی سے ہم لیکچر اسی سے دیتے ہیں نا. تو اس میں سے ایک سوال ہوگا اور ایک جی. سوال وہ علوم قرآن سے ہوگا. صحیح. اچھا. یعنی تقریباً 40-50 صفحے وہ دیکھ لیں. وہ علوم محاذرات. قرآن کا جو 40-50 صفحے ہے نا وہ دیکھ لینا. وہ ایک سوال اس سے آ جائے گا، ایک سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر.
حفیظ الله صاحب نور ته پوښتنه مکو تر الګرانه یا ایه الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لكم تسؤکم. جی جی دا حفیظ الله صاحب ته چې ډیر ته پوښتنه مکو ته راته ګرانه بس سرو نو دا آسان دی. یا ایه الذین آمنوا لا تسألوا آیات ورته په دلیل کې وي سر. نہ نہ گران بنی انشاءاللہ آسان بھیج دیں. انشاءاللہ اللہ پاک بے آسان نہیں. ظاہر السلام علیکم. بس وعلیکم السلام. تھینک یو سر سو مچ. شمشیر خانہ څنګه چل دی حفیظ الله صاحب صحت ښه دی؟ شکر دے الحمدللہ. کم وطن کی کرتے بس لاہور کې هم ورو لاہور کې هم دفتر شمشیر شریف کې هم. جی جی راځي ټول راځي په خپل یونیورسيټي دا مسلمانانو د کیمرې لګان کوي چې یو بلوي نو چې ژوند دی کنه سب پوزیشن دی کور کې سړی وخت ایران کې نو اکثر سترګې ډوبې شوی و. اصل کې لکه حفیظ الله صاحب ته وچر د ګوډ کې او کلاس اوري. السلام علیکم. سلام او د زبیر ته وګوره خدا په یونیورسيټي کې راغلی بیٹک نہ کور نہ بیٹک پر ورنہ لکه دا ریکارډنګ کې راځي. شمشیر صاحب څنګه یې؟ مړه ریکارډنګ یاف کی کنه او دغه ته د ګروپ ته راځي ګروپ دلته دا ریکارډ کیږي لکه بیا به مکارکردگی خراب وي ګوره. چلو کا ته اے فرسٹ اف کلو چہرہ وڑا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالحق صاحب بخیر علی. وعلیکم السلام. تاسو خیر دی؟ څنګه چل رہی خیر تیر سناسته کو څنګه؟ عمل دی دا یو دکان کې ناسوم بازارو. راو جی راو. نه یو شي بناسته ما په خیال ښه. نه نه ستو کې نه. دغه د تیر صاحب څه شو؟ خپل ځای کې. دا خپل ځای دی. نور خیر دی؟ خیر سیدی دا د سات سوالات ویل دي خو د سوالونو خو د مشتاق صاحب کوم سوالونه؟ مشتاق صاحب اوس خو خیر لیکچر لیک شوی دی کنه. کتاب مې یو دی سیر الکبیر دومره نه دی کنه. او سر چې بل خبره دغه چې پلګ موږ پرځه حل کوو کنه نو چې په لاس کې په لیپټاپ باندې پرون تاسو ته ویډیو دا اپلوډ شوی دا کنه کو ګورای کنه دواړه پکې دي کنه دواړه پکې دي او ټایپینګ اپشن هم دی پکې لاس هینډ رائټ دا پکې دي. او به مې کوله به ویل تر راشه هلته به ته پرو کوي نو ستایته دا اپشن هم پکې دي. دا صحیح دا زه صحیح دا الله خوشاله کو ډیر من یاره. تhank you very much. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا یو تاسو مې کولو ما د علوم القرآن دا کوم کتاب کتل پکار دی باندې دا سرچ یاد کو. ویلکم اکرم مولوی صاحب. ها څنګه یې ملګرو خیر جوړ یې؟ څنګه طبیعت ښه دی؟ ډېر مدبات کار شولې ښه؟ یاره بس کلاس اخلو خو کور کې اکثر ناست نو سپیکر مو میوټ کړی او دغه هم ویډیو مې آف کړي نه راتلی نو دې وجې کور کې یو نو بس نشو راتلی راته ډېر ښکاره که نه. کورونا نه مخکې کلاس کوم ښکاره نه شولې ما چې څنګه